السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ باب الغسل، الفصل الاول۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس احدکم بین شعبہ الاربع ثم جہدها فقد وجب الغسل وَإِن لَمْ يَنزِلْ متفق علیہ۔ باب الغسل، تو لفظ جو غسل ہے یہ غین کے فتحہ غسل اور اسی طریقے سے غین کے ضمہ غسل اور اسی طریقے سے غین کے کسرہ غسل، تینوں طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ تو غسل جو ہوگا وہ ہوگا اسم للماء الذی یغتسل بہ۔ جب ہم ضمہ کے ساتھ پڑھیں گے، غسل پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ پانی کے معنی میں آگا اسم للماء الذی یغتسل بہ، پانی جو جس کے ذریعے طہارت یا نظافت یا حاصل کی جاتی ہے، دھلا جاتا ہے۔ اور غسل کہیں گے تو اسم لما یغسل بہ من صدر و ختم و نحوہما، کہ غسل جب کہیں گے تو معنی ہوگا وہ چیز جو غسل کے درمیان، نہانے کے درمیان صابن، شیمپو، بیری کے پتے اور تمام چیزیں جو استعمال کی جاتی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ غسل کہتے ہیں۔ اور جب غسل کہیں گے تو کیا ہوتا ہے اس کے معنی؟ فعل، نہانا جو فعل ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ غسل کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں افصح جو ہے وہ غسل ہے، لیکن مشہور جو کیا ہے وہ غسل ہے۔ مشہور ہے کیا ہے وہ غسل ہے۔ اور غسل کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہیں سیلان الماء علی الشیء، سیلان الماء علی الشیء، کسی بھی چیز کے اوپر پانی بہانا۔ اور شریعت میں غسل کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں افاضۃ الماء طہور علی جمیع البدن علی وجہ مخصوص، کہ خاص طریقے سے پورے بدن کے اوپر پانی کو اڑیلنا، پانی کو ڈالنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غسل کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے اندر ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ کیا غسل میں دلک شامل ہے یا نہیں، یا صرف افاضۃ الماء کافی ہے؟ تو علماء کا اس میں کافی اختلاف ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ واجب ہے دلک، یعنی پانی ڈالنے کے ساتھ ساتھ اس کو رگڑنا واجب ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں واجب نہیں ہے۔ جنہوں نے کہا ہے کہ اور یہ مسئلہ کیا ہے؟ لغویہ ہے، کہ کیا غسل میں دلک شامل ہے کہ نہیں شامل ہے۔ تو جنہوں نے کہا ہے کہ دلک غسل کے اندر دلک شامل ہے اور دلک واجب ہے، انہوں نے لغوی اعتبار سے دلیل پکڑتے ہوئے کہا کہ غسل المطر الارض، کہ عرب کہتے تھے کہ بارش نے زمین کو دھل دیا۔ کہتے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ واجب ہے دلک، انہوں نے کہا ہے کہ زمین نہیں دھلی جائے گی جب شدت اور تکرار کے ساتھ بارش ہو، جب شدت اور تکرار کے ساتھ شامل ہو۔ تو کہتے ہیں شدت اور تکرار یہی دلک کا تقاضا کرتی ہے کہ جب بھی کوئی چیز کو صاف کرنا ہو، دھلنا ہو، تو اس کے اندر دلک ضروری ہو۔ اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اسی لفظ سے دلیل پکڑا، کہا کہ غسل المطر الارض، کہ بارش نے زمین کو دھل دیا۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب بارش نازل ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف اسالۃ الماء ہوتا ہے، پانی بہنا ہوتا ہے۔ اور یہ ایک ہی لفظ سے دونوں فریق نے دلیلیں پکڑی ہیں۔ اور حنفیہ وغیرہ کا قول ہے، وقال بعض الحنفیہ الدلک معتبر فی الغسل، کہ دلک غسل کے اندر کیا ہے؟ معتبر ہے، اس کو کیا جائے گا۔ اور حنفیہ اور مالکیہ جو ہیں
اس کو واجب مانتے ہیں اور اس کو شرط مانتے ہیں غسل کے شرط میں سے مانتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر دلک نہ ہو تو غسل ہی نہیں ہوگی, اگر دلک نہ ہو تو غسل ہی نہیں ہوگی. اور ان کے یہاں سب اور اسالہ یعنی پانی کو بہانا اور سیلان الماء کو غسل نہیں کہا جاتا ہے. اور دلیل جو انہوں نے پکڑی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بل الشعر وانق البشر کی بال کو بھگو اور بشر چمڑے کو صاف کرو. تو کہتے ہیں یشعر بوجوب الدلک کہ چمڑا کیسے صاف ہوگا, بغیر دلک کے صاف نہیں ہوگا, کیونکہ صرف اور صرف پانی بہانے سے مطلب میل کچھ صاف ہو جائیں گے نہیں. تو کہتے ہیں بعض لوگ اور اس کے بعد دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, دلک واجب نہیں ہے, انما هو واجب تحقیق اصول الماء کہ جو واجب ہے وہ ہے پانی کو چمڑے کے یا پورے چمڑے پر پورے بدن پر پہنچانا, یہ کیا ہے, یہ واجب ہے. فلو تحقق لم یجب اگر یہ پانی کا پہنچانا بغیر دلک کے حاصل ہو گیا تو دلک واجب نہیں ہے. اس کے بعد حدیث وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس احدكم بين شعبه الاربع ثم جحدها فقد وجب الغسل وان لم ينزل متفق عليه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی بین شعبہ الاربع ہا کی ضمیر مرجع لوٹتا ہے عورت کی طرف, یعنی عورت کے چاروں شعبہ پر بیٹھے. وہ چار شعبہ سے کیا مراد ہے, اس میں علماء کا کافی اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یدیہا و رجلیہا اس کے ہاتھ اور پیر, بعض لوگ کہتے ہیں رجلیہا و فخذیہا اس کے پیر اور اس کی جانگھیں, بعض لوگ کہتے ہیں فخذیہا و شغریہا اس کے شغر اور فخذ, اور بعض لوگ کہتے ہیں ساقیہا و فخذیہا اس کی پنڈلیاں اور اس کے جانگ ہیں. تو اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے فرج اس کے شرمگاہ کے چاروں حصے مراد ہیں. تو کچھ بھی ہو, اگر آدمی کنایا کیا ہے, یہ کنایا انل جمع ہے, کنایا انل جمع ہے کہ جب بھی آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کرے جمع کرے ثم جحدہا پھر کیا کرے کوشش کرے, کیونکہ اس کے اندر انسان حرکات اور وغیرہ کرتے ہیں تو وہی مراد ہے. فقد وجب الغسل تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب اس کے اوپر چاروں جو بھی مراد ہے اس پر بیٹھے اور اس کے بعد حرکات کرتا ہے اور حشفے کو بیوی کے شرمگاہ کے اندر داخل کر دیتا ہے, اور صرف حشفے کا داخل ہونا, حشفے کا داخل ہونا چاہے وہ انزال ہو نہ ہو کیا ہو جاتا ہے, اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے. حشفے کا علاج الحشفہ فی فرج المرأة ماذا یجب به ماذا الغسل کہ اس سے کیا ہو جاتا ہے, غسل واجب ہو جاتا ہے, اب چاہے انزال ہو یا نہ ہو. تو گویا کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ اگر کوئی انسان اپنی بیوی کے شرمگاہ فرج کے اندر اپنے حشفے کو داخل کر دیتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے, غسل واجب ہو جاتا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے, غسل واجب ہو جاتا ہے چاہے انزال ہو نہ ہو. لیکن یہ مسئلہ متقدمین اور صحابہ کرام کے درمیان کافی مختلف ہی رہا کہ کیا صرف اور صرف حشفہ کے دخول سے اور بغیر انزال سے غسل واجب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, کہ غسل کب واجب ہوگا, جب انزال ہوگا. کیونکہ ایک دوسری حدیث ہے انما الماء من الماء کہ پانی سے ہے, جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پانی کیا ہے, پانی سے یعنی جب پانی اسی وقت ہوگا جب اس کے لیے پانی ہوگا, یعنی پہلے پانی سے مراد حقیقی پانی ہے, دوسرے پانی سے مراد منی ہے, یعنی کہ پانی یہ نہانے والا پانی اس وقت ہوگا جب پانی ہوگا, یعنی جب انزال ہوگا, منی کا خروج ہوگا. تو گویا کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر منی کا خروج نہیں ہوا ہے تو
غسل واجب نہیں ہے. اسی لیے مسئلہ کافی مختلف رہا، لیکن متاخر میں آ کر اس کے بعد صحابہ کرام کے زمانے کے بعد تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ جو انما الماء من الماء والی حدیث ہے وہ کیا ہے، وہ منسوخ ہے. اس کا تذکرہ آگے انشاءاللہ آئے گا، پھر اس کا ہم دراسہ کریں گے. تو جو راجح حدیث ہے وہ یہی کہ اگر کوئی انسان اپنی بیوی سے جمع کرتا ہے اور انزال ہو یا نہ ہو، صرف حشفہ غائب ہو گیا، داخل ہو گیا، کیا ہو گیا؟ غسل واجب. کیا ہو گیا؟ غسل واجب ہو گیا. لیکن بعد میں خلفائے راشدین اور جمہور علماء تابعین تمام لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ اگر انسان اپنی بیوی سے جمع کرتا ہے اور حشفہ کے غائب ہونے کے بعد اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے. اس کے بعد حدیث وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الماء من الماء رواہ مسلم. حضرت ابو سعید خدری جو سعد بن مالک بن سنان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الماء من الماء. پہلے ماء سے کیا مراد ہے؟ عام پانی. دوسرے ماء سے کیا مراد ہے؟ منی. یعنی کہ پانی کا استعمال نہانے کے لیے، غسل کے لیے کب ہوگا؟ جب منی ہوگا. ان من الماء دوسرے پانی سے کیا مراد ہے؟ منی. یعنی منی سے یعنی آدمی حقیقی پانی نہانے کے لیے استعمال کرے گا. یعنی جب وہ پانی پایا جائے گا، وہ پانی دکھے گا، تب یہ پانی استعمال کیا جائے گا. گویا کہ انسان اگر اپنی بیوی سے جمع کرتا ہے تو اس حدیث کے مطابق کہ انسان اگر اپنی بیوی سے جمع کرتا ہے، اگر انسان انزال نہیں ہوا تو اس کے اوپر غسل واجب نہیں ہے. لیکن یہ حدیث کیا ہے؟ منسوخ ہو گئی ہے. اول اسلام کے اندر تھا اور بعد میں یہ حدیث منسوخ ہو گئی. اس حدیث کا قصہ ہے جیسا کہ عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ قصہ کس کا ہے؟ عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. فرماتے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یوم الاثنین یعنی کہ سوموار کے دن قباء کی طرف نکلے. تو جب ہم بنی سالم قبیلے بنی سالم میں تھے تو وقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی باب عتبان کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عتبان کے باب کے دروازے پر کھڑے ہوئے، ان کو بلایا. اور جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلایا، ان کو دعوت، ان کو پکارا، تو ایسا مجال نہیں کہ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکار رہے اور اس کی باتوں پر لبیک اور صادق نہ کہے ای لا يحضر في خدمته، بل يجب على الانسان ان يحضر في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة اذا دعاه النبي صلى الله عليه وسلم. فهو ماذا حينما سمع نداء النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم يناديه ماذا هو كان مشغول في الجماع وكان مع امراته مع زوجته يجامعها. فلما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ونداء النبي صلى الله عليه وسلم ترك الجماع مباشرة وذهب واغتسل وخرج كان يجر رداءه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعجلنا الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعجلنا الرجل کہ ہم نے آدمی کے ساتھ جلدی کر دیا. یعنی کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ وہ آدمی مطلب کہاں مشغول ہے. یعنی جب وہ نکلے ان کے بال سے پانی ٹپک رہے تھے تو آدمی پتہ تھا کہ بھائی نہا کے فوراً نہا کر کے آ رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ ہم نے اس آدمی کو جلدی کروا دیا. یعنی کہ ابھی آدمی مطلب کام کر رہا تھا، جمع کر رہا تھا اپنی بیوی سے، ہم نے اس کو نہا پکار لیا. تو وہی کہا، پھر کہا فقال عتبان ارأيت الرجل يعجل عن امراته ولم يمن فماذا عليه. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عتبان پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ يعجل عن امراته جو اپنی عورت سے جلدی کر دے، یعنی کہ ابھی انزال ہوا ہی نہیں ہے، فوراً ہٹ جائے، تو کیا اس کے اوپر اور منی کا خروج نہیں ہوا ہے تو کیا اس کے اوپر غسل واجب ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کہا اور کہا انما الماء من الماء کہ پانی کس سے ہے؟ پانی سے ہے. تو گویا یہ قصہ شروع اسلام کا تھا. بعد میں یہ قصہ منسوخ ہوا کس حدیث سے؟ دوسرے حدیث سے ابو ہریرہ کی اذا جلس احدكم بين شعبه الارض ثم جحد فقد وجب الغسل وان لم ينزل. اور جو لفظ ان لم ينزل ہے، وان لم ينزل جو لفظ ينزل ہے، ان لم ينزل یہ کیا ہے؟ افراد مسلم میں سے ہے. اس حدیث کو دیگر ائمہ کرام نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے، لیکن اس لفظ کا تذکرہ ان لم ينزل کا تذکرہ نہیں کیا ہے. اور شیخ الاسلام امام محی سنہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذا منسوخ کی حدیث منسوخ ہے. قال ابن عباس انما الماء من الماء في الاحتلام کہ
یہ جو حدیث ہے یہ خاص ہے کب؟ احتلام کے وقت بس. یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اس حدیث کو مفہوم، اس حدیث کو تعویل کرتے ہوئے، اس حدیث کا الگ مفہوم نکالتے ہوئے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس وقت محمول کی جائے گی جب آدمی محتلم ہو، جب اس کو احتلام ہوا ہو. یعنی کہ جب احتلام کی تلل اور اس کی بلل اور اس کی تراوٹ نظر آئے تو کیا ہو، اس وقت پانی استعمال کیا جائے گا. لیکن جمع کے لیے حدیث نہیں ہے، بلکہ جمع کے لیے آدمی کا انزال ہو نہ ہو اس وقت اگر حشفہ داخل ہوا غسل واجب ہو جائے گا. تو آج کا درس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.